جیسے کبھی میں نے سحر کی بات کی تھی، یا نجومی کے پاس جانے کا جو طریقہ ہے، یا لوگ نجومیوں سے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پہ پھر یقین بھی کر لیا، تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی عبادات اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا ایمان خراب کیا، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کیونکہ جب انسان کسی سے پوچھتا ہے وہ اوٹ پٹانگ کچھ بتا دیتا ہے، انسان اس پہ خوف کھانے لگتا ہے، اور جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی. مثلا اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آج آپ کو بخار ضرور ہوگا، تو اب آپ انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ اچھا کس وقت ہوگا. عام طور پر لوگوں کی باتوں اور سوچوں کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی بات 2-4 لوگ کہہ دیں، مثلا اگر 2-3 لوگ آپ سے دن میں کہہ دیں کہ آپ پیلی لگ رہی ہیں، خیر تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرا، تو آپ واقعی شیشہ دیکھیں گے جا کے کہ واقعی مجھے کچھ ہے، میرا خیال ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کوئی طبیعت میری واقعی خراب ہو رہی، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگوں کی باتوں سے بہت اثر قبول کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو، واقعی ایسے ہے، تو گویا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھ لی، تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے، اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باتیں سچ ہوں گی یا جھوٹ ہوں گی، بعض اوقات قیافے اور اندازے درست بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر کسی کو وہ علم دے بھی دیتا ہے. جیسے ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا بنی اسرائیل کے بیچ میں، اور وہ دونوں فرشتے منع کرتے تھے کہ ہم سے کچھ نہ پوچھو، کفر نہ کرو، مت پوچھو ہم سے، کیونکہ جو وہ بتاتے تھے وہ ہوتا تو تھا، لیکن ساتھ منع کر دیا گیا کہ پوچھنا نہیں. تو بعض لوگوں کو جب یہ منع کیا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ فلاں کافی کے اندر دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں، فلاں بال دیکھ کے بتاتے ہیں، فلاں اس طرح چوری بتاتے ہیں، تو اس لیے کیا حرج ہے، ہم چوری معلوم کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہ وہ ہو بھی، لیکن اس کا ہونا بھی آزمائش ہے، منع کیا گیا ہے. یعنی قرآن پاک میں واضح طور پر اس سے روکا گیا ہے. اور بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے وہ کیا کرتے تھے، ان فرشتوں کے پاس جو انسانی شکل میں جادو سکھاتے تھے بیٹھ کر، کیونکہ جادو بھی بہرحال ایک علم تو ہے، چاہے وہ کفر ہے لیکن علم ہے، اور اس کے اندر تاثیر بھی ایسے ہی ہے جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو اسی طرح روحانی بیماریاں، جیسے مثلا کسی کو آپ گالی دیں تو اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، تو اسی طرح کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے روکا گیا. اور مثلا آپ دیکھیں کہ چھری کا استعمال اچھا بھی اور برا بھی ہے. چھری سے آپ کسی انسان کو بھی ذبح کر سکتے، چھری سے بکرا بھی ذبح ہوتا ہے. اگر چھری نہ ہو تو بہت سے کام رک جائیں ہمارے، لیکن چھری کا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے نعوذ باللہ ہم انسانوں کے گلے کاٹیں، اس کی تو ہمیں اجازت نہیں. تو اسی طرح کلام تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو مس یوز کریں. بہت سے لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک الٹا لکھ لکھ کے تو جادو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اوپر الٹا اثر ہو. ایسی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کے پاس پھٹکنے سے منع کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا آ کے بڑی حجت دلیل سے، ہم فلاں کے پاس گئے، اس نے تو حرف بحرف سچ بتا دیا جو کچھ ہمارے پاس گزرا. ہو سکتا ہے بتا دیا ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا ہو، کوئی الہام ہوتا ہو، کوئی کچھ ہوتا ہو، لیکن ہمیں منع کیا کہ خواہ تمہیں پتا ہو، خواہ کوئی سچ ہی بتاتا ہو، پھر بھی نہیں جا سکتے اس کے پاس، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک سچ بتاتا اور 10 جھوٹ بتاتے ہو، تو پھر آپ کے پاس پیمانہ ہی نہیں، کوئی معیار ہی نہیں. لہذا انسان کے فائدے میں انسان کو روکا گیا. نہ جادو کے پاس پٹکو، نہ نجومیوں سے ہاتھ دکھاؤ، نہ ہی کسی اور قیافہ شناسوں کے پاس جاؤ، نہ بدفالی، نہ پرندے اڑا کے، نہ ہی کسی آواز، کسی مہینے، کسی تاریخ اور کسی دن اور کسی ہیرے کو اور کسی خاص رنگ کو اپنے لیے منحوس یا قسمت کا سبب سمجھو. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں
ہم کالا رنگ نہیں پہنتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. بھئی کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ ہاں اب کالے رنگ کے تو بال بھی ہمارے سر پہ اور بھویں بھی ہیں اور آنکھوں پہ بھی بال لگے ہوئے، تو پھر سب اٹھوا دو. اگر کالا رنگ ہی آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ سب کچھ اتروا دو. پھر جو بھی کالا نشان ہے منہ پہ یا جسم پہ. اسی طرح بعض لوگ سفید رنگ نہیں پہنتے کہ نہیں ہم شادی پہ نہیں سفید پہن سکتے، فلاں دن نہیں پہن سکتے. یہ سب چیزیں ہم نے خود گھڑ لی. نہ رنگوں سے قسمت کا تعلق ہے کوئی، نہ دنوں سے، نہ وقت سے، نہ انسانوں سے، نہ جانوروں سے، نہ مہینوں سے، نہ سالوں سے، نہ دن سے، نہ رات سے، کسی چیز سے نہیں. ساری کی ساری بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھلائی کسی اور کے ہاتھ میں، یا شر کا بھی سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، من شر ما خلق آتا ہے نا، جو شر اس نے پیدا کیا اور اسی کے اختیار میں، جس کو جتنا چاہے کچھ لگا دے، یہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں فلاں سے مجھے بیماری لگی، اس سے اس کو لگی، ٹھیک ہے وہ اچھوت کی بیماریاں ہیں، منع کیا گیا ہے کہ آپ بیمار کے پاس گھس کے مت بیٹھے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں نے مجھے بیمار کیا، یہ لفظ غلط ہے. اس سے آپ دیکھیں نا دوسرے غمگین بھی تو ہوتے ہیں نا. لوگ پھر اپنے آپ کو ایک آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں. اب فلاں کو کہاں سے لگی؟ آپ کرتے جاؤ اس کو، اس سے تو پہلے کو کدھر سے لگی تھی؟ اس کو تو کہیں سے لگی تھی نا، وہ اللہ کے اذن سے لگی تھی. تو اگر 10 لوگوں کو لگی اور 10 بچ گئے تو یہ 10 کو جس نے لگے وہ اللہ ہی کی اذن سے ہوئی، اور 10 جو بچ گئے یہ اللہ کے اذن سے بچے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اچھوت کی بیماریوں کو سمجھو کہ تو وہ بیماری جو ہے وہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی، لیکن ہم اس کا ذمہ دار کسی انسان کو نہیں قرار دیں گے. کوئی بھی تکلیف آئے، خیر آئے، شر آئے، انسان کو کیا سمجھے؟ اللہ کے اذن سے ہوا، اس کے حکم سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی بھی تکلیف یا حادثہ زندگی میں آتا ہے تو انسان کو میچور کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کے درجے بڑھانے کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں پر آئی ہیں، اور پھر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ کو جس پہ پیار آتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزما کے دیکھتا ہے. کیونکہ جیسے ایک کچی مٹی کا برتن ہوتا ہے نا اور ایک پکی مٹی کا ہوتا ہے، تو پکی مٹی کا بننے کے لیے اس کو تپنا پڑتا ہے، آگ میں رکھنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے بھٹا دیکھا ہوگا جہاں اینٹیں پکتی ہیں، یہاں کراچی میں تو اتنا رواج نہیں، پنجاب کی طرف جو لال اینٹیں ہوتی ہیں وہ بھٹوں میں پکتی ہیں، مہینوں وہ آگ جلا جلا کے تو وہ اس کو ان اینٹوں کو پکا کرتے ہیں. اور اگر وہ اینٹیں پکا کیے بغیر کچی مٹی کی اٹھا کے لگائیں تو ایک ہی بارش کافی ہے سارا مکان گرانے کا. تو بالکل اسی طرح یہ زندگی اللہ نے امتحان کے لیے بنائی. اس میں انسانوں پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، آرام بھی ہے، راحت بھی. جس طرح دن اور رات 2 کنٹراسٹ چیزیں نا، بالکل انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم 2 کنٹراسٹ چیزیں. کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی اچھے حال ہے، کبھی برے، کبھی دل خوش ہے بغیر کسی وجہ کے، ہنسی نہیں رک رہی، بے وجہ ہنسنا شروع کیے تو ہنستے چلے، اور کبھی دل اداس ہے بغیر کسی وجہ کے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے ہوا اضحک و ابکا، اس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. خوشی، غم، صحت، بیماری، مال و دولت، فقر، غریبی، یہ سب اس کے اذن سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے نوازتا ہے، جس کو چاہے روک دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم ایک سٹارز پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں، ہاروسکوپ پہ اور سٹارز اور اس طرح کی چیزیں، اس کے بارے میں ہمارے دین نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے. لوگوں کا اکثر دل پسند مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اخبار میں سب سے پہلے وہ پیج دیکھتے ہیں جہاں ہمیں اپنے ہفتے کا حال معلوم ہو. اور یہ صرف ایک توہم ہے، حال چال اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے، اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں لکھا ہے سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہ ایسٹرالوجی جو ہے محض دھوکا ہے، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا اور فلاں وقت میں فلاں ایسا تھا تو اس کا اثر ہوا انسان پہ. کہتے ہیں کہ آسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت پر ہے. چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا
کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویے، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش کرنے میں ناکام ہوئے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پہ نفی کرتے ہیں۔ یعنی 40 سال کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ستاروں کی موومنٹ سے انسانی قسمت پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں ہمارے دین نے 14 سال پہلے بتا دیا کہ یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مشہور شعر ہے جس میں آتا ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں انہیں کیا میری قسمت کا حال معلوم، یہ تو بےچارے خود ہیں بیکاری، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے، نہیں خود گردش میں، ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود گردش میں، میری قسمت کو گردش سے کہاں نکالیں گے، یہ میری گردش زمانہ کو کہاں سے یہ درست کریں گے، یہ تو خود بھی اس مصیبت کا شکار ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا فلاں اس کے، یعنی یہ کہنا کہ ہاں ہواؤں کا رخ یہ تھا تو بارش آئی، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر خاص زمین پہ اللہ کے اذن سے جا کے برساتی ہیں، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا یا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، تو حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی، پس وہ مجھ پہ ایمان لانے والا ہے، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے۔ لہذا بارشوں کا آنا یا نہ آنا یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی جب بدعمالیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بارشوں میں کمی ہوتی ہے، اس سے قحط سالی آتی ہے، اور اگر زمین پر پرند چرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی نہ اتارے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بارش اس کی رحمت ہے، رحمت سے آتی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں پہ نعوذ باللہ پکڑنے لگے تو ہم بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں۔